السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل، ایمان بالملائکہ تک بات ختم کی تھی، اور وہ انبیاء کے خدمت کرنے والے خدا کی خاص مخلوق فرشتے، نورانی مخلوق، ان کا کام اپنے اللہ کے انبیاء تک اس کی وحی جلی، وحی خفی، اس کی کتابیں پہنچانے کا کام کرنے والے فرشتے، ان کا ایک بڑا کام، باقی کام تو تھے ہی لیکن ایک بڑا کام تھا جو حضرت جبرائیل امین، جس کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان واسطے کا کام کرتا تھا۔ اور اکیڈمی کے چیئرمین اور منسٹر جنرل مشرف کے غازی احمد مرحوم، ان کے لیکچرز جو انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ان سب پہ دیے تھے، اور پنڈی اسلام آباد کی خواتین ٹیچر اساتذہ، ان کو انہوں نے لیکچر دیے اور اس کو کمپائل بھی کر دیا گیا۔ ان میں وہاں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے قرآن مجید نبی پاک کو پہنچانے کے لیے 24,000 چکر لگائے۔ یہ تو صرف قرآن کی 6,666 آیت کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچاتے تھے، لغوی معنوں میں ہے دل میں ڈال دینا، جیسے وہ شہد کی مکھی کے دل میں ڈالتا ہے، تو وہ اس لیے اس کے لیے الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کے دل میں بھی ڈالا کہ فرعون بچوں کو اٹھا کے مارتا پھرتا ہے، بس جو ہی تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے تو تم نے ایک صندوق میں اس کو ڈال دینا ہے اور دریا کے سپرد کر دینا ہے جو فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے، اور پھر وہ اٹھا لیں گے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس کو ہم تمہاری گود میں اس کو واپس لائیں گے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ وہی ہے جو خدا نے، لیکن وہ یہ دل میں ڈالنے کا تذکرہ خدا نے اپنے آخری کلام کے اندر آیات بنا کر، وہی جلی بنا کر بھیج دیا۔ اور اصطلاحی معنوں میں اللہ پاک کا یوں کہنا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو جو خدا چاہتا ہے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ تو نبی پاک اس وقت بولتے ہیں جب جبرائیل آ کے وحی کرتا ہے، اور جب جبرائیل وحی کرتا ہے تو وہ وہی کلام ہے جو خدا اس کو دیتا ہے، یعنی خدا نہ چاہے تو حضور بھی چپ رہتے ہیں۔ اور پھر وہی واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے یہود کے اشاروں پہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بڑے سوال پوچھے تھے، اور آپ نے یوں فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور 18 دن تک یہ کلمے ریپیٹ کرتے رہے، اور آخر پہ جب جبرائیل امین پہنچے تو آپ نے کہا کہ اتنا انتظار میں کر رہا ہوں تم نہیں آئے، تو انہوں نے فرمایا جب خدا مجھے بھیجے گا تو میں تب آؤں گا، اور جو وحی مجھے دی جائے گی میں آپ تک منوان پہنچا دوں گا۔ اس لیے اس کو ہم وحی جلی اور وحی خفی کہتے ہیں، اور لا تعداد مرتبہ پیغمبر خدا پہ حضرت جبرائیل امین بار بار تشریف لائے، اور
آپ پر وحی اتاری گئی، اور آپ پر جو ہم نے اتارا، اور اس سے پہلے انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور ان کی نسلوں میں سے اولادوں میں، اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر وحی کا تذکرہ کیا کہ داؤد زبورا، زبور ان کو داؤد علیہ السلام کو دی گئی جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل دی گئی، اور یہ آخری کلام قرآن مجید حضور پہ اتارا گیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ جو لانے والا صرف حضرت جبرائیل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت جبرائیل جب وحی لاتے ہیں تو بہت بڑی فرشتوں کی حفاظت کی فوج ان کے آگے پیچھے ساتھ ہوتی تھی، شیطان کے شر کو بھگانے کے لیے یا کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ خدا کا ایک طریقہ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارا اس سلسلے کا کتابوں، الہامی کتابوں پہ ولاگ کا آج کا یہ پہلا ولاگ ہے۔ ہمارے چینل صفی البانی کو ضرور سنیں، سبسکرائب کریں، اور آپ کے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں۔ نیکی کے کام میں اعانت کرنے والا نیکی کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔